تعلیم ہے، تو چونکہ انہیں ختنہ کر رہا لہذا ختنہ کرانا بھول جائیں گے کیا؟ کسی کا ریزمبلنس دو تو اس کے اندر خوبی، نقصان، فائدہ، اس چیز کو پیش نظر رکھ کر مشورہ کرو. یہ کہہ دینا کرسمس مناتے، ہاں البتہ میں یہ ضرور کہوں گا وہ جس انداز میں کرسمس مناتے ہیں تم اس انداز میں میلاد مت مناؤ. وہ کھاتے پیتے دوڑتے ہیں، طرح طرح کے پاگل پن سے اپنا مظاہرہ کرتے ہیں، تم ویسا مت مناؤ. انتہائی ڈسپلن کے ساتھ ایسے جلسے منعقد کر کے سرکار کا ذکر جمیل کرو. خرافات فضولیات میں مبتلا مت ہو، شریعت کے مطابق کام کرتے ہوئے سرکار کی میلاد مناؤ. اسراف اور فضول چیزوں میں خرچ کر کے روپیہ برباد مت کرو، بلکہ سرکار کے ہی نام پہ کچھ ناقصدہ غریبوں بچیوں کی شادیاں کرا دو. ہمارے حیدرآباد میں اولڈ سٹی میں آج کل مختلف قسم کے جیسے تمام ایٹمس نکالے جا رہے ہیں. کہیں تو سرکار کی ولادت کی خوشی میں بعض تنظیمیں سنی اہل سنت الجماعت ہاسپٹلس جاتے ہیں اور میووں کا ایک پیکٹ وہاں کے جو جتنے بھی پیشنٹس ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت، کیونکہ حضور رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، رحمت للمومنین بن کر نہیں آئے، تو وہاں پر بڑے بڑے ہاسپٹلس میں میووں کے پیکٹ لے جاتے ہیں اور ان کو سرکار کی میلاد کی خوشی میں سب کو پیش کرتے ہیں. بعض جگہ تو اپنا خون دے رہے ہیں، ٹرانسفیوژن آف بلڈ کا انتظام کر رہے ہیں کہ کوئی مرتے وقت کسی کو کوئی گروپ کا بلڈ ضروری ہے تو ہم پہلے سے بلڈ دے دیں تاکہ ہمارا بلڈ ان کو پہنچے اور سرکار کی رحمت للعالمین ہونے کے غلام ہونے کا وہاں پر ہم کو شرف حاصل ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ہماری سیدھی سادی خوشی منانے کو سبوٹاج کرنے کے لیے، اس کو لوگوں میں بدنام کرنے کے لیے بعض ایسے کام کر رہے ہیں. مثلاً کل میں مراد نگر میں اسی جلسے میلاد النبی کے لیے گیا تھا مخاطبت کے لیے. واپس میں آیا تو کیا ہے، ایک بہت بڑا گنبد خضرا کے ویسا ماڈل بنایا جا رہا ہے. پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ جلوس جب نکلے گا اس کے سامنے یہ اپنا رکھ کے ایمبلم کے طور پر چیخے مارتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے جائیں گے. یہ شریعت کی کون سی چیز ہے، کون سا حکم ہے، کون سی ہدایت ہے؟ یہ تو غیر لوگ جو نکالتے ہیں پتلے گنیش ہونیش کے اور اس کے ساتھ جیسے اپنے طرح کے حرکتیں کرتے ہیں، آپ بھی وہی حرکت کر رہے ہیں. اتنا تو سمجھو کہ وہ تو اپنے لے جا کے غلط کرتے ہیں، نہیں بھی ڈوبا تو پاؤں مار مار کے ڈوبا دیتے ہیں. اب کیا آپ گنبد خضرا کے ساتھ بھی ایسی حرکتیں کریں گے؟ کتنی بے حرمتی ہے اس کی. ایسی نئی چیزیں ایجاد کر کے اہل سنت والجماعت کے عمل کو، ان کے سیدھے سادے مسلک اور رویے کو بدنام کرنے کے لیے ایک گروپ نکلا ہے. آپ حضرات اس سے محتاط رہیے. ایسا کوئی خرچہ نہیں، ہاں زیادہ سے زیادہ فلیکس لگائیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر حکم دیا تھا جبریل علیہ السلام، ایک کوہ طور پر ایک لگا دو، اے جبرائیل کہ اب آ رہے ہیں. کوہ طور والے کے بھی سرکار آ رہے ہیں. ایک خانہ کعبہ کے اوپر لگا دو. اس طرح مختلف جگہ جھنڈے لگانے کا اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا تھا. اور یہ وہی سنت جبرائیل کی تعبیر میں ہم لوگ بھی جھنڈیاں لگاتے ہیں خوشی کی خاطر. اس میں ایسا کوئی خرچہ زیادہ تو نہیں ہوتا. لیکن یہ گنبد خضرا کا ماڈل بنانا، اس قسم کے ناچتے کودتے اور اس کے لیے لوگوں سے بھیک مانگ کے پیسے جمع کرنا، یہ ہمارے مسلک کی حدیث نہیں. تم کو محبت رسول ہے تو اپنے جیب کا پیسہ خرچ کرو. ان سے ان سے بھیک کیوں لے رہے ہو؟ تو آپ حضرات بھی خبردار ہو جائیے. اہل سنت و جماعت کا یہ کبھی مسلک نہیں ہے کہ گنبد خضرا کے ماڈل بنا کے کہیں جلوس کے سامنے چیخے مارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. حضور کو اس سے خوشی ہونے کے بجائے تکلیف ہوگی، سرکار کو روحانی اذیت پہنچے گی. لہذا اگر خرچ کرنا ہی ہے تو اچھے رفاہی کاموں میں خرچ کیجیے.
اور اس کے اتنے فائدے ہیں، میں آپ کے سامنے اگر تفصیل بیان کروں تو گھنٹوں بیان کر سکتا ہوں۔ ان میں کہ مشت نمونہ سروارے، دیگ میں کا ایک دانہ، جو دانہ ہے وہ پہچانا کہ دیگ دم ہوئی یا نہیں، پورا ہاتھ کھنگال کے نہیں دیکھتے، 2-3 دانے لے کے دیکھتے ہیں گل گئی نہیں گل گئی۔ ویسی میں اشارتاً آپ کو 3-4 باتیں سناتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے بھی میلاد منائی تھی، یقیناً میلاد منائی تھی، اور اس کے بس کیا ہے، سرکار نے کیا خوشخبری دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ایسے ہی ہال تھا، اعزا، اقربا، پڑوسی، دوست، احباب سب کو جمع کر کے کھڑے رہ کر سرکار کے میلاد کے واقعات بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اندھیرا جا کے اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسا نور نکلا کہ بی بی تھی مکے میں مگر محلات سیریا شام کے محلات نظر آنے لگے۔ یہ بھی ایک لائٹ لگانے کا ایک جواز اللہ تعالیٰ نے کتنے کینڈل پاور کا لگایا ہوگا۔ مکہ معظمہ کدھر ہے، شام کدھر ہے، جو زیادہ انٹینسیو لائٹ رہتی ہے، کوئی فزکس کا طالب علم جانتا ہے، جتنا پاور جتنی انٹینسٹی اس میں رہتی ہے اتنی دور کی چیز نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیسا انٹینسیو بلب لگوایا ہوگا فرشتوں کے ذریعے کہ بی بی آمنہ کو مکہ معظمہ سے شام کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اسی کی ہم بھی تو تائید کرتے ہیں، ہم بھی اپنے محفلوں میں جگمگانے والے گولے لگاتے ہیں، کہیں اچھے اچھے نظر آنے والے منی بلب لگاتے ہیں، یہ سب خوشیوں کا اظہار ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بھی نور علی نور بنائے ہوئے سرکار کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ ایک آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے گزر ہوا، سرکار کھڑے رہ کر سنے، اس کے بعد ایک آیت اندر دروازے میں داخل ہوئے، سب کھڑے ہو گئے ادباً۔ تو آپ نے فرمایا ابن عباس تم جو عمل کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ اس پر اتنا خوش ہو رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، بارش ہو رہی تمہارے گھر کی۔ یہ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی خوشخبری تھی۔ اب آپ کی ہماری بات سنیے۔ فرمایا حضور نے جو تمہارے جیسا کام تمہارے باپ بھی کرے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ مغفرت سے نواز دے گا، رحمت اور مغفرت سے نواز دے گا۔ تو ان کے بعد کے ہم ہی تو ہیں، اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں۔ اور گناہگار کو کیا چاہیے؟ مغفرت۔ جب اس کے ذریعے مغفرت کا سامان مہیا ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو خلفائے راشدین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایک بہت بڑے محدث کبیر گزرے ہیں جن کا نام ہے ابن حجر حیتمی۔ انہوں نے سرکار کی ولادت مبارکہ پر کن کن کے اقوال کیا ہیں اور کیا عمل کرتے تھے ان سب احادیث کو ایک کتاب میں جمع کیا ہے، النعمت الکبریٰ علی العالم فی مولد سید ولد آدم۔ اس کا نام ہے، یہ ترکی کے ہیڈ کوارٹر سے استنبول سے پرنٹ ہوئی ہے شاعری۔ آئیے آپ حضرات، شکایت کا تو سوال ہی نہیں ہے، اب شکوہ کرنا پڑ رہا ہے کہ جگہ بس نہیں ہو رہی۔ آئیے تشریف لائیے اور ذرا سامنے ہو جائے۔ شروع میں نواب صاحب شکوہ کر رہے تھے کہ خالی خالی ہے، مگر حال شکوہ تنگ دامنی کر رہا ہے کہ میرا دامن تنگ ہو رہا ہے، اتنے عاشقان رسول آ رہے ہیں۔ ہاں صحیح بات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چاروں خلفاء نے بھی اپنے اقوال، اپنے ارشادات کے ذریعے میلاد کے کیا برکات ہیں، فیوز ہیں، فرمائے ہیں۔ ابن حجر حیتمی نے اپنی کتاب میں اس کو ریکارڈ کیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس میں یہ لکھا ہوا ہے، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، جو کوئی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے 1 درہم 1 سکہ ہی کیوں نہ خرچ کرے تو جنت میں وہ میرا ساتھی رہے گا، رفیق رہے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائے، اور وہ کس کے رفیق ہیں؟ جلوت میں بھی سرکار، خلوت میں بھی سرکار، مکان میں بھی سرکار، دکان میں بھی سرکار، صحرا میں بھی سرکار، یہاں تک کہ مزار کے اندر بھی سرکار کے ساتھ آرام کرنا۔ ان کی رفاقت ملنا رسول پاک کی رفاقت ملنے کے بعد، تو فرما رہے ہیں میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنے میں 1 درہم بھی کوئی خرچ کر دیا تو کل جنت میں وہ میرا رفیق بنا ہوا رہے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، اس نے میلاد مبارک کی تعظیم کی، گویا اس نے اسلام مردہ ہو رہا تھا تو اس کو زندہ کر دیا۔ اور اسلام میں سنت کی اہمیت ہے، اور سنت کے زندہ کرنے کے لیے حضور فرماتے ہیں کوئی شخص اگر سنت چلی جا رہی اس کو زندہ کر دے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ کا۔ تو جو میلاد کو تباہ کر رہے ہیں، اس کی محفلوں کو بالکل برخاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یقیناً کئی شہیدوں کا ثواب بھی پا رہے ہیں۔ فقط احیا الاسلام۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَكَأَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَيْ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ، اگر کوئی 1 درہم ہی خرچ کر لے میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آج تو 1500 سال بعد ہے، لیکن غزوہ بدر غزوہ حنین میں نہیں ہونے کے باوجود اس میں شرکت کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ شہدائے بدر، شرکائے حنین کیسے صحابہ کی فضیلت ہے، لہو لگا دو تو شہیدوں میں ہم بھی شریک ہو جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب۔ فرماتے ہیں جو مولود نبوی میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو دنیا سے جب تک ایمان اس کے دل میں نہ رہے اس وقت تک اٹھایا ہی نہیں جائے گا۔ ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب، بغیر حساب کتاب پوچھے کہ ارے چھوڑو جی یہ تو میلاد ہے، میرے محبوب کی میلاد منانے والا فرشتوں داخل کر دو جنت میں۔ تو ان حضرات نے نہ صرف منائی بلکہ ایسے ایسے اقوال فرمائے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ایسی محفلیں تو آپ کو اس زمانے میں نہیں تھی۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں دیکھو سرکار کو ہم نہ دیکھتے ہوئے بھی یہ محفلیں منا رہے ہیں کیونکہ ہم سرکار کو دیکھے نہیں، مگر ان کی میلاد یہ تھی کہ سرکار کو دیکھتے ہوئے تکتے ہوئے میلاد منایا کرتے تھے۔ ہم ذکر کے ذریعے قول کے ذریعے کر رہے ہیں، وہ دیدار کرتے ہوئے سرکار کی زیارت کرتے ہوئے میلاد منایا کرتے ہیں۔ ان کی میلاد تو بہت اونچی بہت اعلیٰ ہے۔ الغرض میلاد کے فوائد فیوز برکات بے حساب ہیں، اور جو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی محفلوں میں شریک ہوتا ہے وہ اس سے کبھی کبھی محروم نہیں ہوتا۔ آج کل کے دور میں مختلف سوالات کرتے ہوئے ہمارے بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ میلاد کرنا شرک ہے۔ بات دراصل یہ ہے، لالا گڑے میں بھی بہت سے دکانیں آپ دیکھے ہوں گے، دکان کے 2 حصے ہوتے ہیں،
ایک حصہ اندر اسٹاک رہتا ہے جہاں پر کے سامان رکھا جاتا ہے، دوسرے سامنے وہ حصہ رکھا جاتا ہے جہاں پر لوگ خریدار دیکھ کے آئیں، ترکاری کا ہے، مٹھائی کا ہے، کچھ بھی ہو، ایک اسٹور روم بھی ہوتا ہے اس کے بعد سامنے۔ تو یہ لوگوں کے پاس اندر بھی شرک کا اسٹاک بھرا ہوا رہتا ہے، باہر بھی شرک کا اسٹاک رہتا ہے، وہی نکل کے سامنے آتا ہے زبان پہ، ہر بات پہ شرک، ہر بات پہ شرک۔ اور ہم لوگوں کے پاس اندر بھی سنت کا اسٹاک رہتا ہے، سامنے بھی سنت کا اسٹاک رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہر وقت سنت کی بات کرتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سنتوں میں ہم کو نہا دیا ہے کہ پیدا ہوئے جب سے مرے دم تک کے برابر سنت ہی سنت ہے۔ جیسے ہی لڑکا پیدا ہوا کان میں اذان اور اقامت دے رہے ہیں، سنت رسول ہے، ختنہ کر رہے لڑکا ہے تو سنت رسول ہے، عقیقہ کر رہے ہیں سنت رسول ہے۔ یہ تمام سنتوں سے ابتدا ہوتی ہے، اور جب ہم دفن بھی ہوتے ہیں تجہیز، تکفین، تدفین سب اس میں سنتوں کا ہی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اہل سنت بنو، کیونکہ اہل سنت بننا آسان ہے، ممکن ہے، پریکٹیکیبل ہے۔ بعض لوگ بجائے اہل سنت بننے کے اہل حدیث بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہل حدیث کس کو بولیں گے؟ جو ہر حدیث پر عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اہل حدیث۔ تو کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ مثال کے طور پر اس حدیث سے کون نہیں واقف؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، سارے نسائی سب احادیث کی کتابوں میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات تھے، مگر ایٹ اے ٹائم بوقت واحد 9 بیویاں سرکار کی تھیں۔ یہ سنت پہ، یہ حدیث پہ عمل کر سکتا ہے کوئی؟ یہ حدیث سننے کے بعد اس حدیث پر کوئی عمل کر سکتا ہے؟ قرآن تو 4 سے 1 بھی نہیں بڑھاتا، وہ 4 میں بھی مساویر ہے تو 4 میں تو 1 ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم سنے ہیں کہ 9 بیویاں ہیں، اس کے پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ طواف کعبہ کرنے کے لیے کوئی تندرست شخص ہو تو اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ کسی سواری پر، کسی کرسی پر، کسی پالکی پر، کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر طواف نہ کرے، ورنہ طواف ہی نہیں ہوتا۔ مگر میرے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر طواف فرمائے ہیں۔ یہ حدیث ہے، کیا اس حدیث پر عمل کر سکتے ہیں؟ تمہارا طواف ہی نہیں ہوتا۔ ایسے کئی حدیث ہیں، حدیث ضرور ہے مگر اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، لہذا کوئی اہل حدیث بن بھی نہیں سکتا۔ برخلاف اس کے جس عمل کو سنت قرار دیا گیا ہے، ہر سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے، لہذا اہل سنت ہونا ممکن ہے۔ اور بڑی خاص بات یہ ہے، ہر حدیث سنت نہیں ہوتی مگر ہر سنت حدیث ہوتی۔ لہذا ان لوگوں کے پاس ہماری میلاد منانے کو نعوذ باللہ شرک کا نام دیا جا رہا ہے۔ میں تو آپ کے سامنے دعوے کے ساتھ کہوں گا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا یہ باعث شرک نہیں ہے، دافع شرک ہے۔ شرک سے بچنا، شرک کو دور کرنا ہے تو میلاد کی محفل مناؤ۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت یہ ایسا بول دینا آسان ہے، مگر یہ دور سائنٹیفک دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز کے لیے پروف ہونا، ایویڈنس ہونا۔ ہم کو سمجھائیے کہاں تک آپ دعویٰ کر رہے ہیں سو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے بتایا دیکھو شرک کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو، غیر خدا کو شریک کر دینے کا نام شریک شرک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور قرآن ان کے چند معجزات کا ذکر، قرآن میں 3-4 معجزات کا ذکر فرمایا، مگر وہ چند معجزات دیکھ کے ہی ان کی امت ان کے اوپر ایسی فریفتہ ہو گئی کہ ان کو خدا بنا لی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خالق، رب، کردگار، پروردگار مانتے ہیں آج بھی یہ لوگ، مگر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 3-4-5 نہیں ہے،
میرے سرکار تو سرتاپا معجزہ بن کر آئے. آپ کی ایک ایک ادا معجزہ, آپ کے زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات معجزہ, آپ جس پہ نظر کرم ڈالیے وہ بھی معجزہ. ایک شخص آیا, کہنے لگا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. کوئی دلیل اس کی, کوئی ثبوت اس کا؟ تو آپ نے فرمایا تم ہی اپنے طرف سے ڈیمانڈ کرو, مطالبہ کرو, کیا ثبوت چاہتے ہو, کیا دلیل چاہتے ہو. ادھر ادھر دیکھا, سامنے 2 کھجور کے درخت تھے. کہا کہ وہ جو 2 درخت دکھ رہے ہیں نا, اگر تم واقعی نبی ہیں تو اللہ تم کو اتنا تصرف اختیار دے گا, تم ان کو اپنے پاس بلا کے بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں بلاؤں تو پھر بھی تیرے دل میں کچھ شک رہے گا. تو خود جا کے ان کے پاس بول اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. گیا, جا کے بولتے ہی جیسے ہی سنے اپنے جڑوں کو کھوکھلے کر دیے, رینگتے ہوئے سرکار کے پاس آئے اور قدموں کے اوپر گر کر سجدہ کر دیا. اس کے بعد پھر یہ واپس اپنی جگہ چلے گئے. کہنے لگا اب تو میں آپ کو نبی مان لیا, مجھے بھی سجدہ کرنے کی اجازت دیجیے. سرکار نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ حرام ہے. اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا, بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کی عظمت کی وجہ سے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن میری شریعت میں سجدہ حرام ہے, لہذا کسی کو میں سجدے کی اجازت نہیں دیتا. اس نے کہا حضور کم از کم سجدہ تو نہیں, آپ کے پائے اقدس کو چومنے کی تو اجازت دیجیے. سرکار خاموش بیٹھ گئے, اپنے دل کی بھڑاس نکال لیا, سرکار کے پائے اقدس کو چوم لیا. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کسی کو سجدہ کرنا یعنی معبود سمجھ کر اپنا سر ان کے سامنے جھکانا اور ٹیکنا یہ حرام ہے, لیکن کسی کی تعظیم میں کسی کے قدم کو چومنا ہے جائز اور حلال ہے. حرکت ایک ہی ہوتی مگر اس میں فرق ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات, ارادے نیت کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے. لالا گڑھ سے کوئی حاجی صاحب تشریف لے گئے تھے, حج سے واپس ہوئے, آپ کے چاہنے والے کچھ رشتے دار سب ایئرپورٹ پر شمس آباد کے پہنچے. اندر سے نکلتے ہی دیکھے سامنے جانی دوست کھڑا ہوا ہے, گلے مل کے اس کی پیشانی کو ایسی بوسہ دیے جیسے وہاں عرب لوگ ایک دوسرے کی پیشانیوں کو بوسہ دیتے ہیں. اس کے بعد دیکھے تو بازو ایک نواسے صاحب کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں, فوری گود میں لے کے اس کے رخسار کو بوسہ دی تھی. گھر کو گئے تو کیا والدہ ماجدہ بستر علالت پر لیٹی ہوئی ہیں. سرکار کا ارشاد آیا کہ یاد آ گیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے, جا کے قدموں پہ چھوئیے, بوسہ دیجیے. پھر دل میں خیال آیا اللہ تعالیٰ نے مجھے حج بھی کرایا, زیارت مدینہ بھی کرائی, کم از کم شکرانے کے طور پر ایک رکوع قرآن تو کیوں نہ پڑھ لوں. قرآن کھولے تو قرآن کو تو چوم لیے, بوسہ دے دیے. اب دیکھیے بوسوں کی لائن ہے, حجر اسود سے لے کر قرآن تک بوسوں کی لائن ہے. تو کیا یہ سب بوسے ایک ہی رنگ کے ہیں, ایک ہی طرح کے ہیں, ایک ہی بنیاد کے ہیں؟ نہیں نہیں, نظریں بدل گئیں تو نظارے بدل گئے. حجر اسود کا بوسہ عبادت کا بوسہ, دوست کی پیشانی کو بوسہ اخوت کا بوسہ, نواسے کے رخسار کا بوسہ شفقت کا بوسہ, ماں کے قدموں کا بوسہ عظمت کا بوسہ, قرآن کا بوسہ تقدس کا بوسہ. اور مزید بوسے ہیں, شہوت کے بھی بوسے ہیں, ایک حلال بھی شہوت کا بوسہ ہوتا ہے, ایک حرام بھی ہوتا ہے, کئی بوسے ہیں. سب کی ایک ہی حرکت ہے, ایک ہی ایکشن ہے, مگر سب کے بنیادیں پس منظر بیک گراؤنڈ الگ الگ ہوتا ہے. جس سے نسبت ہوتی ہے ویسی ہوتا ہے. تو آج کسی مرید نے پیر کے قدموں کو چوم لیا یا اس کو ہاتھ لگا لیا تو نعوذ باللہ ان کے پاس کا اسٹاک باہر آ جاتا ہے بدعت کا. لیکن اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ چومنے میں کوئی بات نہیں. مجھے واقعہ یاد آیا, ایک مرتبہ جب مدینہ منورہ میں ہم حاضری دیے تھے
تو اس وقت آج کل تو کیا ہوا ہے، سرکار کی جعلی اقدس کے سامنے ایک مڈیل لگا دی گئی. جو حضرات گئے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوں گے، جو نہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عمر میں ایک مرتبہ ضرور لے جائے. تو منڈیر اتنی لگا دی گئی کہ جالی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، مگر اس وقت یہ منڈیر نہیں تھی. ایک مصر کی عورت آئی، برقعے ورقعے کے اندر ہے، اور سرکار کی جعلی اقدس کو چومنا چاہ رہی تھی، لیکن وہاں متوے کھڑے ہوئے ان کے پیشوا مذہبی، وہ ہاذا حرام ہاذا، یہ تمام بولتے رہتے ہیں. اب ایک انتظار میں کب انہیں پلٹ کے وہ کونے پہ جاتے ہی میں چوم لوں گی، انہیں جاتے ہی ادھر چوم لی، بھاگ کے آیا، کہا ہاذا حرام ہاذا حرام. تو وہ اتنی ہوشیار تھی، اس کے بولنے کے ساتھ ہی ایک عورت چوم کے بول رہی ہاذا حرام، کیا ایسا کرنا حرام ہے کیا؟ پھر چوم رہی ہے، بولی کہ ایسا کرنا بدعت ہے کیا؟ انہیں ہنستے ہوئے رہ گیا، تو اپنا کام تو کرتے جا رہی، سوال کرتے جا رہی ہے. ویسے ہی بولنے والے میلاد کو شرک بولنے دو، حرام بولنے دو، بدعت بولنے دو. وہ خاتون جیسا کر رہی تھی، آپ ایسی میلاد کے بولنے والے بولتے رہتے ہیں، اپن کام کرنے والے کام کرتے ہیں. محبت برابر جاری رہتی ہے، ساری رہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب اس نے کہا کہ آپ مجھے سمجھائیے کہ یہ شرک نہیں ہے، میں تو اس کو شرک قرار دیتا ہوں، جو میلاد کی محفل کرتا ہے شرک ہے، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں یہ دافع شرک ہے، باعث شرک نہیں ہے، تو آپ مجھے سمجھائیے دلیل کے ذریعے. تو میں نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات تھے، تو لوگ ان معجزات کو دیکھ کر بجائے نبی کے پیغمبر کے ان کو خدا مان لیا، اور میرے آقا کے معجزات کی تو انتہا نہیں، شمار نہیں. تو پوری توقع تھی، گنجائش تھی کہ سرکار کو بھی آپ کے امتی خدا مان لیتے. لیکن سرکار اور اللہ تعالیٰ دونوں میں فرق یہ ہے، اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے تو یہ خصوصیات ہیں، وہ اکیلا ہے، ایکتا ہے، اس کے اندر صمدیت کی صفت موجود ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کی میلاد ہوئی اور نہ اس کے ماں باپ اس کو جنے اور نہ وہ کسی کو جنا. تو اب ہمارے میلاد میں ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ کیا ایسی کہتے ہیں سرکار کے بارے میں؟ نہیں، بلکہ سرکار کی میلاد میں ہم بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے وطن سے تشریف لے کے آئے، حضرت عبداللہ کے صاحبزادے بن کر دنیا میں تشریف لائے. تو یہ صفت کس کی ہے؟ بندے کی ہے. شرک کا وہاں پر ذرا شبہ تھا، تو یہ شرک کو دفع کرنے کا ذریعہ میلاد کی محفل ہے. لہذا میلاد کی محفل منانا باعث شرک نہیں ہے، دافع شرک ہے. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا اگر دنیا میں ظلم ہے، گناہ ہے، تو شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو میلاد کی محفلیں مناتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس شرک سے سب سے پہلے بچا لیتا ہے، سب سے پہلے بچا لیتا ہے میلاد کی محفل منانے کی وجہ سے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں صحیح معنی میں، آپ کے تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود یہ کبھی نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ آپ خدا ہیں یا خالق ہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اپنے نام ہے انہی ناموں سے اپنے حبیب کو پکارا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورہ توبہ میں رؤوف اللہ کا بھی نام، رحیم اللہ کا بھی نام، وہی ناموں سے اپنے حبیب کو بھی پکارا. یہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. جو کام حضور کا وہی کام اللہ کا، جو نام اللہ کا وہی